السلام علیکم۔ آج کل جگر کی بیماری، جگر کی تکلیف یا عام زبان میں فیٹی لیور کہہ لیں، بہت زیادہ عام ہو گیا لوگوں میں۔ ظاہر ہے لوگوں کا لائف سٹائل، رہن سہن، کھانے پینے کا انداز بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ چیزیں جب تبدیل ہوئیں تو اس کا اثر ظاہر ہے باڈی پہ پڑنا تھا۔ ہائی کولیسٹرول، موٹاپا، انسولن ریزسٹنس، ڈائیبٹیز، ظاہر ہے یہ ماڈرن ڈے ڈیزیزز ہیں اور یہ آج کل میجورٹی لوگوں کو درپیش ہیں مسائل۔ ان علامات کا ذکر کرتے ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جگر کسی مصیبت میں پھنس چکا ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں مسلسل ڈسکمفرٹ رہتی ہے، خصوصاً اس حصے میں پسلیوں کے نیچے کا جو ایریا ہے، یہاں پر مسلسل کھچاؤ، ہلکا درد یا مسلسل دباؤ رہتا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کے لیور کا کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ تو جو جگر ہوتا ہے وہ ایک پتلی جھلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، تو جب لیور کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے تو یہ لیور کے اوپر کی جو جھلی ہے یہ تن جاتی ہے، کھنچ جاتی ہے، سٹریچ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے درد اور پریشر کا احساس ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ درد وہاں ہوگا جس جانب جگر ہے، جس ایریا کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ ایسا درد اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب کسی کو پتے کے اندر سوزش ہو یا پتے کی پتھری ہو جن لوگوں کو، تو ان کو بھی اس حصے کے اندر کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو پتے کی پتھری ہوتی ہے ان کی جو اپر بیک ہے، کمر کا اوپری حصہ، اس کے اندر بھی درد رہتا ہے، ہلکا ہلکا درد ان کو مسلسل رہتا ہے۔ اچھا، جن کو جگر کا کوئی مسئلہ چل رہا ہو تو ان کی باڈی میں ہر وقت فٹیگ رہتی ہے، ہر وقت تھکاوٹ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی کام کریں، کچن کا کام کریں، جھاڑو لگائیں، کپڑے دھوئیں، یا ایون اگر آپ دفتر جاتے ہیں وہاں پر شدید تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو بار بار نیند آتی ہے، تھوڑا سا کام کریں تو اس کے بعد لگتا ہے کہ اب لیٹ جانا چاہیے، سو جانا چاہیے، لیکن جتنی بھی نیند کر لیں ان کی جو تھکاوٹ ہے وہ نہیں اترتی۔ جانڈس، ان لوگوں کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ اس پہ زردی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا جو کنجکٹائیوا ہے وہ بھی پیلا پڑ سکتا ہے، آنکھوں کے ارد گرد ڈارک سرکل ہو سکتے ہیں، کالے ہلکے ان کے کافی نمایاں ہوتے ہیں، خاص کر آنکھوں کے نیچے کا جو ایریا ہے۔ ڈارک سرکلز کی اور بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا لیور ہی خراب ہوتا۔ آپ کو اگر بہت زیادہ سٹریس ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، یا آپ کی نیند کی کوالٹی بہتر نہیں ہے، یا آپ کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، جسمانی کمزوریاں چل رہی ہیں، آپ کی خوراک بہتر نہیں ہے، تو بھی آپ کا جگر متاثر ہو سکتا ہے اور آنکھوں کے نیچے اس کی وجہ سے ہلکے پڑ سکتے ہیں۔ ان کو ایک مسئلہ ہر وقت چپکا رہتا ہے کہ ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک متلی کی سی کیفیت چل رہی ہے، بھوک نہیں لگتی، اگر بھوک لگ جائے کھانے بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا کھا کے جو ہے ان کا من بھر جاتا ہے، ہاضمہ ان کا پراپر کام نہیں کرتا، بلوٹڈ رہتے ہیں، ڈکار آتے رہتے ہیں، ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ رہتا ہے۔ تو لیور ڈیزیز کی ایک خاص علامت میں یہ شامل ہے کہ ان لوگوں کو پراپر بھوک نہیں لگتی، اور ظاہر ہے جب ان کو پراپر بھوک نہیں لگے گی تو ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز پیدا ہو جاتی ہیں، جسم بہت زیادہ کمزور لاغر پڑ جاتا ہے۔ لوگوں میں ایک اور علامت بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی یورین کا کلر ڈارک ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پیلا ہو جاتا ہے، گہرا پیلا۔ تو اس پیلے زرد یورین کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے پیشاب کے اندر بلیروبین نامی مادے کا زیادہ اخراج ہونا۔ ایسے لوگوں کے پاخانے کا رنگ بھی پیلا زرد پڑ سکتا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی بلیروبین ہے۔ یاد رہے کہ جو نارمل سٹول کلر ہوتا ہے، پاخانے کا رنگ ہوتا ہے، وہ براؤن ہوتا ہے۔ اگر یہ بالکل پیلا پڑ جائے تو سمجھیں کہ جگر آپ کا کمزور چل رہا ہے آج کل۔ مسلسل اگر پیل یلو سٹول پاس ہوتا رہے تب آپ کو شک پڑ جانا چاہیے کہ کوئی ایشو ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کلر کی وجہ بائل پگمنٹس کا پاخانے میں اخراج ہوتا ہے۔ سویلنگ، جی ہاں، جب بھی کوئی لیور کا ایشو چل رہا ہوگا تو آپ کی باڈی کے اوپر سویلنگ فیل ہوگی، واٹر ریٹینشن ہوگی، پفینس ہوگی، آپ کا چہرہ پفی ہوگا، آپ کی ٹانگیں، آپ کے پاؤں یہ پفی ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، حالانکہ یہ ایڈوانس لیور کنڈیشن ہے، سیروسس جس کو کہتے ہیں، یعنی لیور کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں جن کو جگر کا سرطان ہوتا ہے ان کو اسائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر بار بار پانی بھر جاتا ہے اور ریپیٹڈلی ہسپتال جا کے اس پانی کو نکلوانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ جگر مکمل طور پہ زخمی ہوتا ہے، ناکارہ ہوتا ہے، تو لیور کے باقی فنکشنز بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ جگر ہمارے لیے پروٹینز بناتا ہے، اس میں سے ایک پروٹین کا نام البیومن ہے، تو ظاہر ہے البیومن کی پروڈکشن بھی جگر سے کم ہو جائے گی، اور البیومن جگر کا وہ پروٹین ہے جو کہ ہماری باڈی کے اندر فلوئڈ بیلنس کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ کم پڑ جائے گا یا ختم ہو جائے گا تو باڈی کے اندر، پیٹ کے اندر پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے خصوصاً۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ لیور کینسر کے پیشنٹ جن کو اسائٹس کا مسئلہ ہو
پانی ان کا پیٹ میں بھر جاتا ہو بار بار، تو ان کو البیومن کے انجیکشن بھی لگتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جگر یہ پروٹین اب نہیں بنا رہا، تو اس کو انجیکشن کی صورت میں اسے لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت مہنگا انجیکشن ہوتا ہے، مگر رفتہ رفتہ یہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ چلو یہ تو ایک ایڈوانس لیور کنڈیشن تھی، اس کا ذکر ہو گیا۔ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اگر آپ کی لائف سٹائل ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جگر کمزور پڑ گیا، تو آپ کو جسم کے اوپر سویلنگ محسوس ہوگی، چہرے پہ ہو سکتی ہے، پنڈلیوں پہ ہو سکتی ہے، میں نے پہلے ذکر کیا تھا، ٹانگوں پہ، پاؤں پہ۔ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو یہ واضح طور پر فیل ہو سکتی ہے۔ ایک نشانی میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں، اس سے آپ ایزیلی ڈائگنوز کر سکتے ہیں اپنے کو۔ فار ایگزامپل آپ سفر کرتے ہیں، عموماً نارمل لوگوں کو بھی سویلنگ ہو جاتی ہے پاؤں پہ، اور ان کا جوتا ان کو بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو جگر کا مسئلہ چل رہا ہو تو آپ کا پاؤں آپ کو یوں محسوس ہوگا جیسے ٹوٹ جائے گا اگر جوتے کے اندر مزید رکھا ہے اسے۔ ان کو جوتا اتارنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی سویلنگ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان کو پاؤں میں شدید کریمپ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بس کی سیٹ سے یا گاڑی کی سیٹ سے اٹھ کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے کیونکہ سویلنگ اس حد تک بڑھ چکی ہوتی ہے۔ تو ایک کی ڈائگنوسٹک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جگر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے۔ ایچی سکن، اگر آپ کو ہر وقت جلد پر مسلسل ہلکی ہلکی خارش رہتی ہے، کھجانے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو بھی یہ لیور کا ایشو ہو سکتا ہے۔ پرانے وقتوں میں آپ اکثر سنتے تھے بڑے بوڑھے گھر کے کونے میں لیٹ جایا کرتے تھے، وہ سارا دن جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بلا کے اپنے باڈی کے اوپر خارش کرواتے رہتے تھے، خاص کر کمر کے اوپر، ٹانگوں کے اوپر۔ وہ اکثر ان لوگوں کو لیور کا کوئی ایشو ہوتا تھا، جس کو چونکہ ڈائگنوز نہیں کرتے تھے تو وہ پڑے پڑے یوں مزید بیمار ہوتے تھے، اور پھر ایک دن ان کے اس دنیا سے جانے کی خبر آتی تھی۔ تو مسلسل جسم کے اوپر کھجلی کا احساس ہونا، اور ایسی کھجلی جس کو کھجانے سے آپ سیٹسفائی نہ ہو پائیں، یہ جگر کی خرابی کی علامت ہوتی ہے اکثر۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چونکہ خون کے اندر بائل سالٹس اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ خون کے اندر چلتے چلتے خون کی جو باریک نالیاں جو جلد کے نیچے ہوتی ہیں وہاں تک پہنچتی ہیں، اور یہ سکن کے قریب جو نرو اینڈنگز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے باریک اعصاب ہوتے ہیں، ان کو اریٹیٹ کرتی ہیں۔ بائل سالٹس خون کو گدلا کرتی ہیں، اس سے نرو اریٹیشن ہوتی ہے۔ یہ ایک میکانزم ہے۔ ایک اور میکانزم، ان بائل سالٹس کی وجہ سے ہسٹامین نامی کیمیکل بھی باڈی میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے باڈی میں الرجی پروڈیوس ہوتی ہے۔ تو ہسٹامین کے نام سے آپ یوں تو ضرور واقف ہوں گے کہ آپ نے لائف میں الرجیز کے لیے کبھی نہ کبھی اینٹی ہسٹامینز لیے ہوں گے، ایول وغیرہ، سٹریزین، لوریٹیڈین وغیرہ، یہ مشہور ادویات ہیں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ جن کو لیور ڈسفنکشن چل رہا، ان کی جو الرجی ہوتی ہے سکن کی، وہ ان اینٹی الرجک ڈرگ سے ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ ان کی جلد کے اوپر یہ کھجلی اس وقت جائے گی جب ان کے خون کے اندر موجود بائل سالٹس کو کلیئر کیا جائے گا، نکالا جائے گا، ان کے لیور کو ریپیئر کیا جائے گا۔ ظاہر ہے ریپیئر آپ اپنی ڈائٹ سے کریں گے، کیونکہ لیور ایک سیلف ریپیئرنگ آرگن ہے، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو اپنے آپ کو خود ہیل کر لیتا ہے، ریپیئر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ زیادہ ہو تو پھر کچھ ادویات بھی لینی پڑ سکتی ہیں۔ تو یہ تھی وہ 8 اہم علامات جس کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ there is something seriously wrong with your liver۔ اب آپ کو میں کچھ ایسی ٹپس دیتا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے لیور کو خود گھر بیٹھے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ لیں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، گوشت کم کھائیں، چربی والا کھانا کم کھائیں، بڑے گوشت سے پرہیز کریں، باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، جسم کے اندر پانی کی کمی نہ لائیں۔ سادہ پانی کے اندر لیموں ملا کے تھوڑا سا کھیرا اس میں ڈال کے آپ روزانہ لے سکتے ہیں۔ آسان سا طریقہ ہے، پانی کے اندر لیموں نچوڑ لیں، کھیرے کو باریک کاٹ کے اس کے قطلے پانی کے اندر ڈال لیں، سسپینڈ کر دیں اس میں، اس کا ریگولر استعمال کریں۔ یہ بہترین ڈیٹاکس ہے، یہ آپ کی باڈی سے، آپ کے خون سے کیمیکلز کو نکال کے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتا ہے۔ یاد رہے، جن لوگوں کا جگر خراب ہے، جن کے اندر یہ ساری سمٹمز ہیں یا ان میں سے کچھ ہیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ساری سمٹمز سب پیشنٹس کے اندر ہوں، ان کو اپنے خون کو صاف کرنا ہے، کیونکہ ہمارے خون کا جو فلٹریشن پلانٹ ہے وہ ہمارا لیور ہے، اس کے بعد کڈنی کا کام آتا ہے۔ تو اپنے لیور کو ٹھیک رکھیں اگر آپ نے اپنی باڈی کو ٹاکسنس سے بچانا ہے، پوائزن سے بچانا ہے۔ اگر آپ کا جگر ٹھیک نہیں ہوگا تو کھانا بھی آپ کے لیے زہر بن جائے گا، کیونکہ وہ ڈیٹاکس نہیں ہو سکے گا، وہ جگر کے پار ہوگا اور یوں ہی نکل جائے گا، اس میں سے خطرناک مادے نکال نہیں سکے گا لیور۔ ریگولر ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ سگریٹ نوشی، شراب نوشی مکمل طور پہ چھوڑنی ہوگی۔ اگر کوئی ایسی ادویات لے رہا ہے جس سے لیور ڈیمیج ہو رہا ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی ادویات ہو سکتی ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کا براہ راست بوجھ لیور کے اوپر پڑ رہا ہے،
کیونکہ جیسے میں نے بتایا ہم منہ کے راستے جو کھاتے ہیں اس کو لیور ہی ڈیٹاکس کرتا ہے. تو اگر ایسی ادویات کا استعمال ہو رہا ہے جو لیور پہ بوجھ بنتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گی. پہلے ان کو سٹاپ کرنا ہوگا یا ڈاکٹر سے پوچھ کے ان کا متبادل استعمال کرنا ہوگا. اپنے ہیپیٹائٹس اے بی سی ڈی ان سب کے ٹیسٹ آپ نے کرانے ہیں. اور جن لوگوں کو شک ہے کہ ان کا لیور خراب ہے یا ان کو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ ان کو لیور کا کوئی ایشو چل رہا ہے، وہ اپنے LFTs یعنی لیور فنکشن ٹیسٹ، جو خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں لیور کے انزائمز چیک کیے جاتے ہیں، وہ ان کو ماہانہ اعتبار سے ریگولر کرانا چاہیے تاکہ اگر لیور انزائمز میں کوئی خرابی ہے تو اس کو بر وقت روکا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.